بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے قاعدہ نمبر 19 سے۔ اس وقت ہم معطل کے 26 قواعد کے درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ 26 قواعد میں سے 18 قواعد گزر گئے۔ ابھی اس وقت ہم 19ویں قاعدے میں ہیں۔ 19واں قاعدہ وہ یہ ہے کہ واو و یا کے طرف باشد و الف زائد افتد حمزہ شود۔ جو واو اور یا کنارے میں ہوں الف زائدہ کے بعد، تو اس کو یوں بول سکتے ہیں کہ الف زائدہ کے بعد جو واو اور یا کنارے میں ہوں حمزہ گردد حمزہ شود، تو وہ واو اور یا حمزہ ہو جائیں گے۔ تو قانون کیا ہوا کہ واو اور یا کنارے میں ہوں، واو اور یا کنارے میں ہوں، الف زائدہ کے بعد ہوں، تو ایسی صورت میں واو اور یا حمزہ ہو جائیں گے۔ جیسے دعاون سے دعاون کے دعاون دعا یدعو کا مصدر ہے، تو دعاون واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوا، لہٰذا اس قاعدے کے اعتبار سے واو حمزہ سے بدل گیا تو دعاون ہوا۔ تو قاعدہ کیا؟ دعاون اصل میں دعاون تھا، واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ ہو گیا، یہی قاعدہ ہے۔ تو دعاون سے دعاون ہوا۔ اسی طریقے سے روایون یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی حمزہ سے، تو روایون سے رواون ہوا اس قاعدہ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں جیسے دعاون دعاون میں اور رواون روایون میں کہ واو اور یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو اور یا حمزہ سے بدل گئے ہیں۔ وہ این ہر دو مصدر ہیں، یہ دونوں یعنی دعاون اور رواون، دعاون پکارنا بلانا، رواون بارانک ہونا، این ہر دو مصدر ہیں، یہ دونوں مصدر ہیں۔ یہ اس بات کی تصریح کی ضرورت یہ ہوئی کہ اصل میں آگے جو کچھ یہ رکھ رہے ہیں مصنف بیان کر رہے ہیں، اس کا حاصل یہ کہ ابھی قاعدہ نمبر 19 میں جو قاعدہ آپ کو بتایا گیا، یہ صرف مصدر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے مصدر میں بھی، جامد میں بھی، مشتق میں بھی۔ اس لیے کچھ مثال مصدر کی، کچھ مثال جامد کی، کچھ مثال مشتق کی رکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں مصدر ہیں۔ کہتے ہیں ودعاء در دعایون، ودعاء در دعایون جمع داعٍ، داعٍ پکارنے والا اسم فاعل ہے، داعٍ کی جمع دعاون ہے، دعاون اصل میں دعایون تھا، دعاون اصل میں دعایون تھا، یا کنارے میں الف اور اس سے پہلے جو تعلیل ہونی تھی ہو چکی بہرحال، تو دعاون اصل میں دعایون تھا، یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا حمزہ سے بدل گئی تو دعایون سے دعاون ہوا۔ اسی طریقے سے اسماون
واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو حمزہ ہو گیا، تو اسماؤن سے اسماؤن ہوا کہتے ہیں۔ اور اسماؤن میں جمع اسم، یہ اسماؤن اسم کی جمع ہے کہ دراصل سمون بود اسم کی جمع ہے، جو اسم اصل میں سمون تھا۔ اسم اصل میں کیا تھا؟ سمون تھا۔ یہ کہنا کہ اسم اصل میں سمون تھا، اصل میں کوفیوں کے مذہب کی کمزوری پر متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوفی یہ کہتے ہیں کہ اسم اصل میں وسم تھا، اس کی تضعیف کرنا چاہتے ہیں، اور بصریوں کے مذہب کی تقویت مقصود ہے۔ بصری اس بات کے قائل ہیں کہ اسم اصل میں سمون تھا، جس کے معنی بلند ہونا ہے۔ اور احیاءن، یہ حیٌ کی جمع ہے، احیاءن اصل میں احیاءن تھا، یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا حمزہ سے بدل گئی تو احیاءن ہوا۔ اسی طریقے سے کساؤن اور رداؤن، کساؤن اصل میں کساون تھا، واو حمزہ سے بدلا کساؤن ہوا۔ رداؤن اصل میں ردایون تھا، یا حمزہ سے بدلی تو رداؤن ہوا۔ اسم جامد، یہ دونوں یہ اسم جامد ہیں۔ تو اس بات کی تصریح کی ضرورت، فائدہ آپ کو معلوم ہوا کہ اس تصریح سے اور اتنی ساری مثالوں کے لانے سے اس بات کا افادہ مقصود ہے کہ ابھی جو قاعدہ بتایا گیا کہ واو اور یا کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں، وہ واو اور یا حمزہ ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی ساری مثالیں لا کر کے آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قاعدہ مصدر، جامد، مشتق سب میں جاری ہے۔ قاعدہ نمبر 20، واو کے رابع باشد یا زائد و بعد ضمہ و واو ساکن نباشد یا شود۔ 20واں قاعدہ کیا ہے؟ جو واو تیسرے حرف کے بعد واقع ہو، تیسرے حرف یعنی کلمے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہو۔ واو کہاں واقع ہو؟ کلمے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہو، اور یہ واو ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو۔ تو کتنی سی بات بتائی گئی؟ واو کو کلمے میں کہاں ہونا چاہیے؟ تیسرے حرف کے بعد ہونا چاہیے، اور ضمہ کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے واو ساکن کے بعد نہیں ہونا چاہیے، تو یہ واو یا سے بدل جائے گا۔ تو 20واں قاعدہ کیا ہوا کہ جو واو تیسرے حرف کے بعد واقع ہو، درا حال ہے کہ یہ واو ضمہ کے بعد نہ ہو اور واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو واو بدل جاتا ہے کس سے؟ واو بدل جاتا ہے کس سے؟ یا سے۔ واو بدل جاتا ہے یا سے، جیسے ید ایانے، اصل میں کیا تھا؟ ید ایوانے۔ واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، چوتھی جگہ میں ہے، اور یہ واو ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ واو یا سے بدل گیا، تو ید اوانے سے ید ایانے ہوا، فعل مضارع مجہول، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اور آلیتو اصل میں تھا آلوتو، واو تیسری جگہ سے زائد یعنی چوتھی جگہ میں ہے، اور یہ واو ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ واو یا سے بدل گیا اور آلوتو سے آلیتو ہوا۔ اسی طریقے سے استالیتو اصل میں استالوتو تھا،
واو یہاں پر بھی تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، یا اسی طریقے سے کہیں کہ واو ضمہ کے بعد نہیں ہے، واو ساکن کے بعد نہیں ہے، اس وجہ سے یہ واو یا سے بدل گیا اور استعلوتو سے استعلیتو ہوا۔ اعلیتو میں نے بلند کیا، استعلیتو میں نے بلندی چاہی۔ بات ختم ہو چکی۔ قاعدہ نمبر 20 آپ سن چکے، اور وہ یہ ہے کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں ہو اور یہ واو ضمہ کے بعد نہ ہو، یہ واو ضمہ کے بعد نہ ہو، واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو واو بدل جاتا ہے یا سے، جیسے یدعیان، اعلیتو، استعلیتو، ان سب میں واو یا سے بدلا ہے۔ اب ایک لفظ در مدائیو جمع مدعون۔ مدائیو جو مدعون اسم اعلیٰ کی جمع ہے، دعا سے مدعون اسم اعلیٰ پکارنے کا آلہ، تو مدعون کی جمع مدائیو ہے۔ مدعون کی جمع مدائیو ہے، تو کہتے ہیں کہ مدعون کی جمع مدائیو میں، مدعون اعلیٰ کی جمع مدائیو میں، جو اصل میں مدائیو تھا، تو مدائیو اصل میں کیا تھا؟ مدائیو تھا۔ بتانا کیا ہے؟ مدائیو میں یہی 20واں قاعدہ جاری ہوا کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے اور ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے واو بدل گیا یا سے، اس 20ویں قاعدے سے پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، تو مدائیو ہوا۔ مدائیو ہوا تو یہاں واو کا یا سے بدلنا اور پھر یا کا یا میں ادغام ہونا مدائیو میں اس قاعدہ نمبر 20 کے تحت ہے، سیدن کے قاعدہ کے تحت نہیں ہے۔ سیدن کا قاعدہ گزر چکا، اس لیے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سیدن کے قاعدہ کے تحت واو کا یا سے بدلا جانا، یا کا یا میں مدغم ہونا نہیں ہے، بلکہ اعلیتو کے قاعدہ کے تحت واو یا سے بدلا اور پھر یا میں مدغم ہو گئی۔ رہی بات یہ کہ سیدن کے قاعدہ کے تحت کیوں نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سیدن کے قاعدے میں یہ ہے کہ واو اور یا ایک ساتھ جمع آئیں۔ کیسے واو اور یا؟ غیر مبدل، درحال کہ واو اور یا غیر مبدل ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ واو اور یا کو غیر مبدل ہونا چاہیے، اور مدائیو میں جو یا ہے یہ مبدل ہے، کیونکہ الف سے یہ بدل کر کے آئی ہے ماقبل کے کسرہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ محاریب میں۔ تو مدائیو میں سید کا قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ سید کے قاعدے میں شرط ہے غیر مبدل ہونے کی، اور یہاں جو یا ہے وہ مبدل ہے، تو سیدن کا قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا، بلکہ مدائیو میں قاعدہ جو جاری ہے وہ یہی قاعدہ نمبر 20 ہے۔ کہتے ہیں مدائیو مدعون اعلیٰ کی جمع میں جو اصل میں مدائیو تھا، محققین نے صرف کے نزدیک واو اسی قاعدہ نمبر 20 سے یا ہوا، پھر یا میں مدغم ہو گئی، ورنہ سیدن کا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مدائیو میں یا الف سے بدل ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ قاعدہ نمبر 21 الف بعد ضمہ واو شاد۔ کیا قاعدہ ہے؟ بالکل آسان، کہ الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو الف کیا ہو جاتا ہے؟ واو ہو جاتا ہے، جیسے ضُرِبَ میں الف ضمہ کے بعد ہے، کیونکہ یہ باب مفعلت سے فعل ماضی مجہول ہے، اور آپ باب مفعلت کی علامت پڑھ چکے ہیں، الف کا زائد ہونا فا کے بعد، تو زاد فا کلمہ کی جگہ ہے، فا کلمہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الف زائد ہے فا کلمہ کے بعد، تو ضُرِبَ میں جو واو دیکھ رہے ہیں یہ واو
الف سے بدل کر آیا ہے، اور الف سے جو بدلا ہے اسی قاعدہ نمبر 21 سے کہ الف ضمہ کے بعد واقع ہے، تو قاعدہ نمبر 21 یہ ہے کہ الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو الف واو ہو جاتا ہے، جیسے ضُرِبَ میں الف بدل گیا ہے واو سے اور یہ ضُرِبَ ہوا۔ اسی طریقے سے زُوَیْرِب میں جو واو دیکھ رہے ہیں یہ واو اسی قاعدہ نمبر 21 سے الف سے بدل کر آیا ہے، و بعد کسرہ، تو ضمہ کے بعد الف واو ہو جاتا ہے، اور کسرہ کے بعد الف یا ہو جایا کرتا، یا سے بدل جاتا ہے۔ الف کس سے بدل جاتا ہے؟ یا سے، جیسے محراب کی جمع محاریب میں را کے بعد جو یا دیکھ رہے ہیں یہ یا الف سے بدل کر آئی ہے۔ قاعدہ نمبر 22، الف زائدہ قبل الف تثنیہ وہ جمع مؤنث سالم یا شواذ۔ قاعدہ نمبر 22، الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہو، الف جمع مؤنث سالم سے پہلے ہو تو یہ الف یا سے بدل جاتا ہے، الف یا سے بدل جاتا ہے، جیسے حبلیان، حبلہ حمل والی عورت۔ اس کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں تو تثنیہ کی الف ہے، تو یہاں صورت یہ بنتی ہے کہ الف زائدہ کیا ہے؟ الف زائدہ سمجھ رہے ہیں تثنیہ کی الف سے پہلے ہے۔ حبلہ میں جو الف زائدہ ہے یہ تثنیہ کی الف سے پہلے ہے، حبلیان کے اندر، حبلیان میں، تو حبلیان میں الف زائدہ تثنیہ کی الف سے پہلے ہے، اور حبلیاتن میں سمجھ رہے ہیں الف زائدہ تثنیہ کی الف سے پہلے، تو یہ الف زائدہ یا سے بدل گیا اور ہو گیا حبلیان، حبلہ اور الف تثنیہ، اور حبلہ اور جمع مؤنث سالم کی الف، تو الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہے، الف جمع مؤنث سالم سے پہلے ہے، ایسا ہو تو الف یا سے بدل جاتا ہے، الف یا سے بدل جاتا ہے، بدلنے کے بعد حبلیان، حبلیان اور حبلیاتن ہوا۔ کہتے ہیں حبلیاتن اس کا مفرد حبلہ ہے، جب اس کو تثنیہ اور جمع کیے تو الف یا ہو گیا، اس لیے کہ الف حرکت کے قابل نہیں ہے، اور یہ حبلیان اور حبلیاتن ہوا۔ قاعدہ نمبر 23، یا کے عین وزن فعل جمع و فعل مؤنث باشد۔ قاعدہ نمبر 23، فعل جمع اور فعل مؤنث کے عین کلمے میں یا اسم صفت میں واقع ہو۔ واضح رہے اسم کی دو قسم، اسم صفت اور اسم ذات۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز کو بتائے اور اس کی کوئی صفت بھی اس سے سمجھی جائے، جیسے احمر اسم صفت ہے کہ ایک چیز اور اس کی صفت حمرت اس سے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اسم صفت ہے۔ اور اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کو بتائے اور اس سے اس کی کوئی صفت نہ سمجھی جائے، جیسے قلم، جیسے کرتاس کاغذ۔ یہ اسم ذات ہے کہ قلم سے ایک چیز سمجھی جا رہی ہے اور اس کی کسی ذات پر دلالت نہیں ہے، یہ ہے اسم ذات۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اسم صفت میں فعل جمع اور فعل مؤنث کے عین کلمے میں یا ہو، عین کلمے میں یا ہو، تو عین کلمے سے پہلے جو ضمہ ہے، یعنی فا کلمے پر جو ضمہ ہے وہ ضمہ کسرہ سے
بدل جاتا ہے، جیسے بوئزن سے بیزن، بوئزن سے بیزن کہ یہ بیزن بیضاؤں کی جمع ہے جو اصل میں بوئزن تھا، تو فولن جمع کے اس میں صفت میں فولن جمع کے عین کلمے میں یا ہے تو یہ اس کے ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل گیا، بوئزن سے بیزن ہوا۔ اسی طریقے سے فولا مؤنث کے عین کلمے میں یا ہو تو ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، چنانچہ ہوئی کا سے ہی کا، مگر اس قاعدہ کے اجرا کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں صفت میں ایسا ہو تو یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ پھر نظر کیجیے، فولن جمع اور فولا مؤنث کے عین کلمے میں یا اس میں صفت میں واقع ہو تو بعد کسرہ گردد تو ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، جیسے بوئزن سے بیزن، یہ بیزن بیضاؤں کی جمع ہے، اور ہوئی کا سے ہی کا ناس سے چلنے والی۔ در اسم فولا مؤنث، فولا اگر اسم میں ہے، اسم کا مطلب اسم ذات میں ہے، تو اسم میں یہ یا واو ہو جائے گی، قاعدہ نمبر 3 سے جو پڑھ چکے کہ یا ساکن ماقبل اس کے مضموم ہو تو یا واو ہو جائے گی۔ اسم تفضیل کو اسم کا حکم دیے ہیں، اس میں ذات مانے ہیں، کیونکہ اسم تفضیل کا استعمال من، لام وغیرہ کے ذریعے سے ہے، اور یہ سب اسم کے خاصیات ہیں، تو اسم تفضیل کو اسم کا حکم دیے ہیں۔ تو طوبیٰ اصل میں طیبہ تھا، قاعدہ نمبر 3 سے یا واو سے بدلی طوبیٰ ہوا۔ یہی حال کوسا اصل میں کوئسا تھا، قاعدہ نمبر 3 یعنی یا ساکین ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا واو سے بدلی گئی، تو ان دونوں مثال میں یا ساکین ضمہ کے بعد فولا میں اس میں ذات میں ہے، اور یا ساکین فولا میں یا اس میں ذات میں ہو تو وہ یا واو سے بدل جائے گی، قاعدہ نمبر 3 کے تحت، چنانچہ طیبہ سے طوبیٰ، کوئسا سے کوسا۔ کہ طوبیٰ یہ اطیبوں کی مؤنث ہے اور زیادہ اچھی، اور کوسا اقیسوں کی مؤنث ہے زیادہ ہوشیار۔ قاعدہ نمبر 24، واو عین فعلولت مصدر یا شود۔ مصدر فعلولت کے عین کلمے میں واو ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ تو قانون کیا بنا کہ مصدر فعلولت کے عین کلمے میں واو ہو تو واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے کونونت سے کونونت فعلولت کے وزن پر، تو کونونت میں فعلولت کے مصدر کے عین کلمے کی جگہ واو ہے، تو یہ واو یا سے بدل گیا اس قاعدہ نمبر 24 کے تحت، کیونکہ قاعدہ نمبر 24 یہ ہے کہ مصدر فعلولت کے عین کلمے میں واو ہو تو واو یا ہو جاتا ہے، اس قاعدے کی وجہ سے کونونت سے کینونت ہوا، واو یا سے بدلا۔ کہتے ہیں واو عین فعلولت مصدر فعلولت، جو مصدر فعلولت کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمے میں واو ہو، وہ واو یا ہو جائے گا، جیسے کونونت سے کینونت۔ گفتگو آپ نے سن لیا اور آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، کانا یکون کونن و کینونت
ہونا کہ کینونت اصل میں کونونت تھا، واو یا سے بدلا کینونت ہوا، واو یا سے اسی قاعدہ نمبر 24 سے بدلا کہ فعلولہ مصدر کے عین کلمے میں واو واقع ہوا اور ایسا ہو تو واو یا سے بدل جاتا۔ یہ قاعدہ ہے، مگر یہ قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں فائدہ صرفیاں دا تقریر این قاعدہ، یہی قاعدہ جو آپ نے بہت شارٹ لفظ میں سنا کہ مصدر فعلولت کے عین کلمے میں واو واقع ہو تو واو یا ہو جاتا ہے۔ صرفیوں نے اس قاعدہ کی تقریر میں بہت تطویل کیے ہیں اور صرفیوں نے کہا کہ کینونت اصل میں کیونونت تھا۔ تو صرفیوں نے کیا کہا؟ کینونت اصل میں کیا تھا؟ کیونونت تھا۔ تو کینونت کی اصل کیونونت نکالے ہیں، لائے ہیں، اور پھر سید کے قاعدہ کے تحت صرفیوں نے جو کہا ہے اس کا حاصل یہ کہ کینونت اصل میں کیونونت تھا، کیونونت، یا اور واو ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلے سید کے قاعدے سے، پھر کیا؟ تو کہتے ہیں کیونونت نکالے ہیں اور سید کے قاعدے سے واو کو یا کر کے حذف کر دیے ہیں۔ ایسی تقریر صرفیوں نے کینونت کے بارے میں کی ہے کہ کینونت اصل میں کیونونت تھا، پھر کینونت کیسے ہوا، تو وہ تقریر کیے ہیں کچھ صرفی جسے آپ نے سنا، مگر تحقیق وہی ہے کینونت کے بارے میں جو ہم نے پیش کر دی۔ مصنف ایسا کہتے کہ کینونت اصل میں کونونت تھا۔ قاعدہ یہ ہے کہ مصدر فعلولت کے عین کلمے میں واو واقع ہو تو واو یا سے بدل جاتا ہے، اس وجہ سے واو یا سے بدل گیا اور کونونت سے کینونت ہوا۔ قاعدہ نمبر 25، یا وزن افائل، افائل و مفائل و اشباہ عام، اگر معرب باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکن شود۔ افائل اور مفائل اور ان کے مانند کہ لام کلمے میں یا ہو، لام کلمے میں یا ہو تو افائل کے وزن پر، مفائل کے وزن پر جو جمع ہو اور اس کے لام کلمے میں یا ہو تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یا تو وہ معرب باللام اور مضاف ہوگا یا معرب باللام اور مضاف نہ ہوگا۔ اگر افائل اور مفائل کے وزن پر کوئی لفظ ہے، اس کے لام کلمے میں یا ہے اور وہ معرب باللام ہے یا مضاف ہے، ایسا ہو تو یا رفع اور جر کی حالت میں ساکن ہو جائے گی، جیسے ہذہ الجواری، یہ رفع کی حالت کی مثال ہے، جاریہ کی جمع جواری، تو ہذہ الجواری اصل میں جواریو تھا، یہ وزن افائل پر ہے، اس کے لام کلمے میں یا ہے اور یہ معرب باللام ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں قاعدہ آپ نے پڑھا کہ اگر معرب باللام ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، تو ہذہ الجواریوں سے ہذہ الجواری، اسی طریقے سے مضاف ہو تو بھی یا ساکن ہو جائے گی، جیسے جواریکم اصل میں جواریکم تھا، یا ساکن ہو گئی، کیوں؟ افائل کے لام کلمے میں یا حالت رفع میں ہے اور یہ مضاف ہے، مضاف ہونے کی صورت میں یا ساکن ہو جاتی، اس وجہ سے یہ یا ساکن ہو گئی اور جواریکم سے جواریکم ہوا۔ یہ تو رفع کی حالت کی مثال۔ مررت بالجواری، بالجواری، جواری یہ تھا، حالت جر میں یا ساکن ہو گئی تو بالجواری ہوا۔ وجواریکم، یہی مررت بجواریکم، یہاں پر بھی یا کسرے کے ساتھ تھی حالت جر میں یہ یا ساکن ہو گئی، بالجواری ہوا۔ ودر بے لام و اضافت محذوف شود، اگر جمع کے لام کلمے میں یا ہے
اور یہ معرف باللام بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں بغیر لام اور اضافت کے یا محذوف ہو جاتی ہے اور عین کے ساتھ تنوین ملحق ہو جاتی ہے، جیسے حاذہی جوارن، جو جوار تھا غیر معرف باللام ہے، یا ساکن ہو کر گر گئی اور تنوین ماقبل سے ملحق ہو گیا تو جوارن ہوا۔ اور مررت بجوارن پہلی مثال رفع کی، دوسری مثال جر کی۔ یہ تو رفع جر کی بات تھی۔ ودر حالت نصب، اور نصب کی حالت میں افاعل مفاعل کے لام کلمہ کی جگہ یا ہے، وہ حالت نصبی میں ہے، تو خواہ معرف باللام ہو، مضاف ہو، خواہ معرف باللام یا مضاف نہ ہو، مطلقاً یا مفتوح ہو جاتی ہے، جیسے رأیت الجواریہ و رأیت جواریہ، بات صاف ہے۔ قاعدہ نمبر 26 واو لام فعلہ بالضم در اسم جامد یا شبد و در صفت بحال خود ماند و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارد چون دنیا و علیا۔ فعلہ کے لام کلمے میں واو اسم جامد میں ہو تو واو یا سے بدل جائے گا، جیسے دنوا سے دنیا اور الوا سے علیا کے فعلہ کے لام کلمے میں واو اسم جامد میں ہے۔ آپ کہیں گے اسم تفضیل، تو بتا چکا کہ اسم تفضیل کو اسم ذات کا حکم دیے ہیں۔ تو دنیا اصل میں دنوا تھا، فعلہ کے لام کلمے میں واو واقع ہوا، کہاں میں؟ اسم جامد میں، تو واو بدل گیا یا سے، تو دنوا سے دنیا ہوا۔ یہ دنیا مؤنث ادنا کی ہے، اسی طریقے سے علیا مؤنث اعلیٰ کی ہے، تو دنیا علیا اصل میں علوا تھا، فعلہ کے لام کلمہ کی جگہ واو اسم جامد میں واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا اور الوا سے علیا ہوا۔ آگے ویا لام فعلہ، اور فعلہ کے لام کلمے میں یا ہو، یہ بھی اسم جامد میں، اس میں صفت میں نہیں۔ کہتے ہیں فعلہ بالفتح، فعلہ کے لام کلمے میں یا ہو تو یا واو ہو جائے گی، جیسے تقیہ سے تقویٰ، تو تقویٰ اصل میں تقیہ تھا، فعلہ کے لام کلمے میں اسم جامد میں یا واقع ہوئی، تو یہ یا بدل گئی واو سے اور تقیہ سے تقویٰ ہوا۔ قسم دوم در صرف مثال، دوسری قسم مثال کی گردان میں۔ یہ دوسری قسم رابطہ کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم تیسرے باب کے اندر ہیں، تیسرے باب کی دوسری فصل میں ہیں، اور آپ نے سنا کہ دوسری فصل معطل کے قواعد میں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ مشتمل ہے 5 قسم پر۔ دوسری فصل مشتمل ہے 5 قسم پر۔ پہلی قسم تو معطل کے قواعد میں ہے، اور دوسری قسم مثال کی، معطل کی ایک قسم مثال ہے جسے بار بار آپ سن چکے ہیں، دوسری قسم مثال کی گردان میں۔ مثال وہ معطل ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت واو یا ہو، سمجھ رہے ہیں، تو جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو وہ مثال ہے، کہتے ہیں۔ دوسری قسم مثال کی گردان میں، کہتے ہیں مثال واوی از باب ضرب یضرب، واضح رہے کہ مثال واوی یعنی جس کے فا کلمے میں حرف علت واو ہو، جیسے وعد مثال واوی ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے میں
حرف علت واو ہے۔ تو مثال واوی 5 باب سے مثال واوی آتی ہے 5 باب سے، ضربہ سے بھی جیسے وعد یعد، اور سمع سے جیسے وجل یوجل، اور فتح سے جیسے وہب یہب، اور حسبہ سے جیسے ومک یمک، اور کرم سے بھی جیسے وسم یوسم یوسم۔ تو مثال واوی باب ضرب یضرب سے جیسے الوعد والعدۃ، وعدہ کرنا۔ عدہ میں تعلیل ہوئی ہے، ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ وعد اپنے اصل پر ہے، تو یہ مثال واوی ہے۔ کیوں؟ فا کلمے میں حرف علت واو ہے، تو مثال واوی کا معنی سمجھ گئے جس کے فا کلمے میں حرف علت واو ہو، جیسے وعد۔ کہتے ہیں اس کی گردان وعد یعد وعدا وعدۃ الی آخرہ۔ وعد بروزن ضرب اپنے اصل پر ہے، یعد یضرب کے وزن پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ یعد اصل میں یوعد تھا۔ ما سبق میں آپ نے قاعدہ پڑھا کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو واو گر جاتا ہے۔ یوعد میں یہی بات ہے کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہے، اس لیے واو گر گیا، یعد ہوا۔ اب جب یعد کی تعلیل جان گئے تو تعید عید نعید کی تعلیل بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ وعدن اپنے اصل پر ہے، اور عیدتن اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ عیدتن اصل میں وعدن تھا۔ قاعدہ پڑھ چکے کہ مصدر فعلن کے فا کلمے کی جگہ واو ہو تو وہ واو گر جاتا ہے، اس کے بدلے میں آخر میں تا کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، مفتوح العین میں فتحہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو واو یہاں سے گرا، واو وعدن سے واو گرا اور عین کو کسرہ دیا، آخر میں تا عوض میں بڑھا دیا تو وعدن سے عیدتن ہوا۔ واعدن ضاربن کے وزن پر اپنے اصل پر ہے، وعد ضربہ کے وزن پر اپنے اصل پر ہے۔ آپ چاہیں تو وعدہ کو اوعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قاعدہ پڑھ چکے کہ واو مضموم شروع کلمے میں ہو، کلمے کے شروع میں ہو تو جائز ہے کہ واو کو حمزہ سے بدل جائیں، جیسے وکتت سے اکتت۔ ما سبق میں یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، تو اس وعدہ کو آپ اوعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یوعد یضرب اپنے اصل پر ہے، وعدن اپنے اصل پر ہے، عدتن یہ مصدر مجہول ہے، پہلا مصدر معروف تھا، معروف ہو یا مجہول ہو تعلیل وہی ہے جو بتا چکا۔ موعود اپنے اصل پر ہے، عد اصل میں یوعد تھا، یوعد تھا، قیاس کے مطابق اسے ہونا چاہیے عد، کیونکہ واو ساکن معقول مکسور ہو تو واو کو بدل دیا جاتا ہے یا سے، قیاس کے موافق اسے عید ہونا چاہیے، مگر واو کو یا سے نہیں بدلا گیا، واو کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، ہو گیا عید۔ پھر حمزہ کو بھی گرا دیا گیا، ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے عید ہوا، اور نہیں لا تعید مضارع کا، یعنی لا تعید اصل میں لا توعید تھا بروزن لا تضرب، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا، لا تعید ہوا۔ الظرف منہ موعد اپنے اصل پر ہے، بروزن مضرب۔ والآلۃ منہ میعد میعدۃ میعاد، آپ کو پتہ ہے اسم اعلیٰ کا 3 وزن ہے، مفعل مفعلۃ مفعال۔ ان تینوں میں واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا، جو قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ واو ساکن ماقبل مکسور ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے میزان میں بھی ایسا ہی ہے کہ میوزان تھا، واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو سے بدلا، تو میعدن اصل میں میوعدن تھا، میعدۃ اصل میں میوعدۃ تھا، میعادن اصل میں میوعادن تھا۔ اور ان دونوں سے تثنیہ موعدان اپنے اصل پر ہے،
می ادان میں جو تعلیل ہوئی وہ آپ نے سن لیا، میو ادان تھا، واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گئے۔ جمع ان دونوں سے مواعدو اپنے اصل پر ہے، مواعیدو اپنے اصل پر ہے۔ افعل التفضیل منہ او ادو یہ بھی اپنے اصل پر ہے حضرت والمؤنث منہ وودا یہ بھی اپنے اصل پر ہے۔ اس وودا کو اودا بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ واو مضموم شروع میں ہے۔ اگر واو مضموم شروع میں ہو تو واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ اور تثنیہ ان دونوں سے او ادانے اپنے اصل پر ہے، وہ دیانے اپنے اصل پر ہے، سمجھ رہے اپنے اصل پر ہے۔ وہ دا اور آن ابھی آپ قاعدہ پڑھے کہ الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہو تو وہ الف بدل جاتا ہے یا سے، یہاں پر بھی الف یا سے بدل گیا تو وہ دیانے ہوا، وہ دا تھا، وہ دا تھا اور الف تثنیہ۔ جمع ان دونوں سے او ادون اور اوائدو اپنے اصل پر ہے، افعلون اور افائلو، اور جمع وعدن یہ بھی اپنے اصل پر ہے اور وہ دیات بھی اپنے اصل ہی پر ہے، سوائے اس قاعدہ کے جو بتا دیا کہ وہ دا میں الف تا لگی تو الف زائدہ الف جمع سے پہلے واقع ہے، الف زائدہ الف جمع سے پہلے واقع ہو، جمع مؤنث سالم کی الف سے پہلے واقع ہو تو وہ الف یا سے بدل جاتی ہے۔ تو وہ دا اور الف تا تھی تو ہو گیا الف جب یا سے بدلی تو وہ ادیاتن ہوا۔ اب میں ساری تعلیل بتا دیا، اسی کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں، میں بھی صرف اشارہ کر کے گزروں گا۔ وَأَز مضارع معروف جو یہ دو ہے، مضارع معروف سے کہتے ہیں واو مضارع معروف سے قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے گر گیا۔ قاعدہ نمبر 1 آپ پڑھ لیے، پلٹ کر کے دیکھیے کہ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ غالباً واو قاعدہ نمبر 1 ذرا نظر کیجئے، جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع، تو واو مضارع معروف سے قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے گر گیا، یعنی واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا اور یو ایدو سے یعدو ہوا۔ اور عدتن سے قاعدہ نمبر 2 کی وجہ سے، وہ میں بتا چکا کہ عدتن اصل میں وعدن تھا، یعنی فعل مصدر فعل کے فا کلمے میں واو ہو تو واو کو گرا دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں آخر میں تا دیا جاتا ہے اور عین کو کسرہ دے دیتے ہیں، تو عین کو کسرہ دیا، تا آخر میں بڑھایا، عدتن ہوا۔ ہاں کبھی فتح دیتے، وہ بات جب آئے گی تو بیان ہوگی۔ کہتے ہیں اور عدتن سے واو قاعدہ نمبر 2 کی وجہ سے گرا ہے، در ماضی مجہول یعنی وہ عدہ ہے۔ ماضی مجہول میں قاعدہ نمبر 5 کے تحت جائز ہے کہ واو حمزہ ہو جائے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دیا، چنانچہ وہ عدہ میں او عدہ پڑھ سکتے ہیں، وہ عدہ کو او عدہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم چنی در مؤنث اسم تفضیل، اسی طریقے سے اسم تفضیل کے مؤنث یعنی وہ دا میں واو کو حمزہ سے بدل کر وہ دا کی جگہ اودا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسم تفضیل کے مؤنث میں بات ختم ہوئی۔ وجمع تکسیر مؤنث اسم فاعل، کہتے ہیں اس مؤنث اسم فاعل کی جمع تکسیر، واعدتن کی جمع تکسیر کیا ہے؟ اوائدو، تو جمع تکسیر کی مؤنث یعنی واعدتن کی، واعدتن اسم فاعل، واعدتن اسم فاعل مؤنث کی جمع تکسیر کیا ہے؟ اوائدو، یہ اوائدو اصل میں فوائدو تھا، کہتے ہیں مؤنث اسم تفضیل کی جمع تکسیر اوائدو ہے جو اصل میں فوائدو تھا۔ قاعدہ نمبر 6 سے کہ دو واو متحرک شروع میں جمع آئیں تو پہلا واو حمزہ سے بدل جاتا ہے، قاعدہ نمبر 6 سے واو اول حمزہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ در اعلیٰ یعنی میعدن، میعدتن، میعاد، اعلیٰ میں واو قاعدہ نمبر 3 سے یعنی واو ساکن معقول مکسور، کہتے ہیں اعلیٰ میں واو قاعدہ نمبر 3 سے یا ہو گیا،
یا ہو گیا، بات ختم ہوئی۔ لیکن در تصغیر میں یعنی مواعید اور جمع تکسیر مواعیدوں میں یہ واو پلٹ کر کے آ گیا۔ کیونکہ اعلال کی علت، یعنی یہاں واو یا نہیں ہوا، کیونکہ اعلال کی علت کیا ہے؟ واو کا ساکن ہونا اور ماقبل کا مکسور ہونا۔ علت اعلال کہ سکون واو کسرہ ماقبل است۔ اعلال کی علت جو واو کا ساکن ہونا اور ماقبل کا مکسور ہونا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے مواعید اور مواعید میں واو یا نہیں ہوا، واو باز آمدہ واو پلٹ کر آ گیا۔ اب مثال یائی ایک ایک گردان رکھ رہے ہیں۔ مثال واوی سے تو 5 باب سے آتا دیکھا آپ نے، تو 5 میں سے ایک کو رکھ لیا، باقی کو اس پر قیاس کر کے اس کی گردان آپ کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ مثال یائی جس کے فا کلمے میں حرف علت یا ہو، جیسے یسر ہے، تو کہتے ہیں مثال یائی ضرب یضربو سے، جیسے المیسر جوا کھیلنا، المیسر جوا کھیلنا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو میسر کا لفظ آیا ہے۔ یہ میسر مصدر ہے، ضرب یضرب سے جوا کھیلنے کے معنی میں ہے۔ اس کی گردان آپ کر سکتے ہیں یسر یسر میسرن فہو یاسر، یسر یوسر الی آخرہ۔ یسر اپنے اصل پر ہے، یسر اپنے اصل پر ہے، میسر اپنے اصل پر ہے، یاسر اپنے اصل پر ہے، یسر اپنے اصل پر ہے۔ یوسر میں صرف یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا واو سے بدل گئی ہے۔ دری باب، اس باب میں سوائے مضارع مجہول کے جو قاعدہ نمبر 3 سے یعنی یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا واو ہو گئی، دوسری کوئی تعدیل نہیں ہوئی ہے۔ مثال واوی السمع یسمع۔ مثال واوی کا مطلب صاف ہے، فا کلمے میں حرف علت واو ہے، اور سمع یسمع سے، جیسے الوجل وجل یوجل، یہ مثال واوی ہے، باب سمع سے ہے۔ یہ مادہ قرآن میں بھی آیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے قالوا لا توجل، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ آنے والے فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو وجل معنی ہے ڈرنا، گردان اس کی ہے وجل یوجل وجلن۔ وجل اپنے اصل پر بروزن سمع ہے، یوجل اپنے اصل پر ہے، وجل بھی اپنے اصل پر ہے، آخر تک گردان لیجئے وجل یوجل وجلن فہو واجل، وجل یوجل وجلن فہو موجول الی آخرہ، ایجل الامر منہ ایجل، آخر تک گردان لیجئے، گردان کیا بھی مشکل نہیں ہے۔ دری باب، اس باب میں سوائے یہ کہ امر حاضر یعنی ایجل، اس میں تبدیلی اور تعلیل ہوئی، واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو ایوجل سے ایجل ہوا۔ باقی پورے کو آپ کر سکتے ہیں ایجل ایجلا ایجلو ایجلی ایجلا، ایجلن ہے، اصل میں کیا تھا؟ یوجلن، یوجلن بروزن اس معنی، واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا، کہتے ہیں سوائے اس کے کہ امر حاضر یعنی ایجل ایجلا میں آخر تک۔ اسی طریقے سے اعلیٰ جو میجلن میجلتن میجال ہے، قاعدہ نمبر 3 سے جس کو میں بیان کیا، میجل اصل میں میوجل تھا، میجلتن میوجلتن تھا، میجال میوجال تھا، واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا، یہی قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ میں واو قاعدہ نمبر 3 سے یا ہو گیا ہے، بات ختم ہوئی۔ اور اواجلو جو واجل کی جمع تکسیر ہے، واجلتن مؤنث کی جمع تکسیر ہے، تو یہ اواجلو اصل میں وواجلو تھا، دو واو متحرک شروع کلمے میں جمع ہوں
تو پہلا واو حمزہ سے بدل جاتا ہے، اس قاعدے کی وجہ سے جسے غالباً چھٹے نمبر پہ رکھے ہیں، اس چھٹے قاعدہ کی وجہ سے وواجلو سے اواجلو ہوا، اور اواجلو میں قاعدہ نمبر 6 سے واو حمزہ ہو گیا۔ اور وجلہ جس کی گردان آپ نے دیکھا وجلے یوجلو وجلن فواجلن وجل، اسی طریقے سے اسم تفضیل مؤنث میں وجلا وجلن وجلن میں واو مضموم ہے، وجل مجہول میں بھی اور وجلن میں بھی واو مضموم ہے، تو آپ چاہیں تو اسے حمزہ سے بدل سکتے ہیں، جو وقتت کا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ وقتت سے اقتت کہتے ہیں۔ وجل اور وجلن میں واو کا حمزہ ہونا جائز ہے، وجوہن کے قاعدے سے، دوسری کوئی تعلیل نہیں ہوئی، ماتا پچت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال واوی سمع سے، مثال واوی سمع سے، مثال واوی دیگر مثال واوی سمع سے، جیسے سمع یسمع سے، جیسے الوسع والسعۃ گنجائش ہونا۔ سعتوں کی تعلیل بتاتا ہوں۔ وسع اپنے اصل پر ہے، یسع اصل میں یوسع تھا، ایک بول دیتا ہوں، واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہے جس کا لام کلمہ حرف حلق ہے، اور قاعدہ آپ نے پڑھا کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان واقع ہو جس کا لام حرف حلق ہو تو وہ واو گر جاتا، اس قاعدہ کی وجہ سے یوسع سے یسع ہوا، واو گر گیا، کیونکہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہے جس کا لام حلق ہے، یعنی یہاں عین ہے، سین کے بعد جو عین ہے وہ حلق ہے، اس وجہ سے وہ گر گیا اور یوسع سے یسع ہوا۔ وسعن اپنے اصل پر ہے۔ سعتن کی تعلیل، اس طرح کی تعلیل کئی بار بول چکا ہوں۔ سعتن اصل میں وسعن تھا، وسعن مصدر فعل کے فا کلمے میں واو واقع ہونے کی وجہ سے واو گر گیا، واو گر گیا اور عین کلمہ کو یہاں پر فتحہ کی حرکت دے دیا مضارع کے مفتوح العین ہونے کی وجہ سے، اور واو جسے گرایا گیا اس کے بدلے میں آخر میں تا بڑھا دیا گیا، تو وسعن سے سعتن، تو وسع یوسع وسعن وسعتن فهو واسع، وسع یوسع وسعن وسعتن فهو موسوع، گردان آپ کر سکتے ہیں، تعلیل بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ مثال واوی فتح یفتح سے، جیسے الہبۃ بخشیدن دینا، وہب یہب ہبتن، وہب اپنے اصل پر ہے، یہب کی تعلیل یسع کی طرح ہے جس کو میں بتا چکا، اور ہبہ کی تعلیل آپ سن چکے، ہبہ اصل میں وہبن تھا، مصدر فعل کے فا کلمے کی جگہ واو واقع ہوا ہونے کی وجہ سے واو گر گیا، عین کلمہ کو کسرہ دے دیا، بدلے میں تا اس کے آخر میں بڑھا دیا، ہبہ ہوا۔ دری ہر دو باب، ان دونوں باب میں کہتے ہیں دری ہر دو باب واو مضارع معروف سے، ان دونوں باب میں واو مضارع معروف سے گر گیا جس کو میں بیان کر چکا۔ واو مضارع معروف ان دونوں باب میں واو مضارع معروف سے گر گیا اس لیے کہ یہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہے جس کا عین یا لام، وہب میں عین اور وسع میں لام کے درمیان حرف حلق ہے، اس وجہ سے واو گر گیا۔ ودر مصدر وسع بعد حذف فا، اور وسع کی مصدر میں فا کلمہ کی حذف کرنے کے بعد یعنی واو کی حذف کرنے کے بعد عین کو فتحہ دے دیا تو سعتن ہوا، اور کسرہ بھی دینا جائز ہے، سیعتن کرنا بھی جائز ہے۔ وعلالات دیگر سیغ، اور دوسرے سیغوں کی تعلیلات وعد یعد کے سیغوں پر قیاس کر کے کر لینا کیا بھی مشکل نہیں ہے۔ مثال واوی حسب یحسب سے، جیسے الومق والمکۃ دوست رکھنا، گردان اس کی، ومک یمک ومکن ومکتن کہتے ہیں۔ اعلال سیغ ای باب
اس باب کے سیغوں کی تعلیل یم کو وغیرہ کی تعلیل بالکل ویسے ہی جیسے میں بار بار بیان کر چکا۔ اعلال سیغ ای باب، اس باب کے سیغوں کی تعلیل بعینہ وعد یعد کے سیغوں کے تعلیل کی طرح ہے۔ کہتے ہیں در صرف کبیر ای ابواب جز تغیرات کے شرح کر دے، ان ابواب کے صرف کبیر میں سوائے ان تبدیلی کے جس کی ہم نے شرح کر دی دوسری کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تمام ابواب کی صرف کبیر کر لینی چاہیے۔ مثال وابی باب افتعال سے، جیسے اتقاد، ابھی اتقاد کی تعلیل بتاتا ہوں۔ روشن ہونا، آگ کا روشن ہونا، اتقد یتقد اتقادا فهو متقد، اتقد یتقد اتقادا فهو متقد، الامر منه اتقد والنهی عنه لا تتقد، الظرف منه متقد۔ یہ تو گردان رہی۔ اتقد یہ خود بیان کریں گے، اتقد ایک کو بولتا ہوں، باقی کو اسی پر قیاس کیجئے۔ اتقد اصل میں یوتقد تھا۔ باب افتعال کے فا کلمے میں واو واقع ہے، تو یہ واو تا سے بدلا اور تا کا تا میں ادغام ہو گیا، کیونکہ ما سبق میں ایک قاعدہ آپ نے پڑھا کہ افتعال کے فا کلمے میں واو واقع ہو تو واو تا سے بدل جاتا، پھر تا کا تا میں ادغام ہو جاتا۔ اس قاعدے کی وجہ سے یہ واو تا سے بدلا اور تا کا تا میں ادغام ہوا، تو یوتقد سے اتقد ہوا۔ ایسا ہی یتقد یوتقد تھا، افتعال کے فا کلمے میں واو واقع ہے تو واو کو تا سے بدلا اور تا کا تا میں ادغام ہوا، تو یوتقد سے یتقد ہوا۔ اتقاد یوتقاد تھا، افتعال کے فا کلمے میں واو واقع ہے، واو تا سے بدلا، تا کا تا میں ادغام ہوا، تا کا تا میں ادغام کر دیا تو اتقادن ہوا الی آخرہ۔ مثال یہ آئی از افتعال اتسار و جوا کھیلنا۔ اتسار اصل میں ایتسار تھا، وہی قاعدہ ہے، افتعال کے فا کلمے میں یا واقع ہو تو یا تا سے بدل جاتی ہے، پھر تا تا میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اس قاعدے کی وجہ سے یا بدلی تا سے اور تا تا میں مدغم ہو گئی، تو ایتسار سے اتسار ہوا مصدر میں۔ اتصر یتصر اتصارا فهو متصر الی آخرہ۔ اتصر اصل میں ایتصر تھا، افتعال کے فا کلمے کی جگہ یا واقع ہے تو یا بدل گئی کس سے؟ تا سے، اور تا کا تا میں ادغام کر دیا تو اتصر ہوا۔ اسی طریقے سے یتصر، اسی طریقے سے اتصار الی آخرہ۔ دری ہر دو باب، ان دونوں باب میں یعنی اتقاد اور اتصار میں قاعدہ نمبر 4 سے، وہ قاعدہ نمبر جو بھی ہو، قاعدہ نمبر 4 سے کہ افتعال کے فا کلمے میں واو اور یا ہو تو واو اور یا تا سے بدل جاتے ہیں، پھر تا تا میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 سے واو اور یا تا ہو کر کے تا میں مدغم ہو گئے۔ مثال بابی از استفعال، مثال بابی استفعال سے، مثال بابی کس سے؟ استفعال سے، جیسے استوقاد، گردان، استوقد یستوقد استیقاد۔ استیقاد اصل میں استوقاد تھا، قاعدہ نمبر 3 یعنی واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گئی۔ اور باب افعال سے، مثال بابی اوقد یوقد ایقاد، کہتے ہیں استیقاد اور ایقاد دونوں آگ جلانے کے معنی میں ہیں۔ واو دری ہر دو، واو ان دونوں میں، ایقاد میں اور استیقاد میں، قاعدہ نمبر 3 سے واو یا میں بدل گیا ہے، قاعدہ نمبر 3 کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا۔ ایقاد اصل میں یوقاد تھا، استیقاد اصل میں استوقاد تھا۔ واو ساکن معقول مکسور، قاعدہ نمبر 3 یہی ہے کہ واو ساکن معقول مکسور ہو تو واو بدل جاتا ہے کس سے؟ یا سے۔ پھر سے دیکھیے، افعال سے اس کی گردان یوں ہوگی، اوقد یوقد ایقادا فهو موقد، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں افعال سے گردان یہ ہے، کہتے ہیں استیقاد اور ایقاد دونوں آگ جلانے کے معنی میں ہے۔ واو دری ہر دو، واو ان دونوں میں، ایقاد میں اور استیقاد میں، واو ان دونوں میں باقاعدہ سوم تیسرے قاعدے سے واو یا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ودا صرف کبیر ان 4 باب، ان چاروں بابوں کے صرف کبیر میں ذکر کردہ 2 تعلیل، جس کو آپ نے سنا، دوسری کوئی تعلیل نہیں ہے۔ صرف صغیر اور صرف کبیر کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں، پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اتقاد فعل ماضی سے اگر صرف صغیر کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں، اتقد، اتقدا، اتقدو، اتقدت، آخر تک اتصر سے، اتصر، اتصرا، اتصرو، اتصرت، آخر تک۔ اسی طریقے سے اوقدہ سے اوقد، اوقدہ، صرف ماضی کو لے رہا ہوں، آپ مضارع کو بھی لے لیجئے، اوقدہ، اوقدہ، اوقدو۔ استقاد سے، استفعال سے استوقدہ، استوقدہ، استوقدو، استوقدت، استوقدنا، استوقدت الی آخرہ۔ یہ پوری گردان آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں صرف یہی دو تعلیل، ایک تو باب افتعال میں واو اور یا تا سے بدل کر تا میں مدغم ہو گئی وہ ہے، اور افعال اور استفعال ایقاد اور استوقاد میں واو ساکن ماکل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خاص تعلیل نہیں ہوئی جس کو ذکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔